नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका अपना होस्ट जुनैद मुग़ल और हाज़िर हो गया हूँ आपकी खिदमत में आज एक और नया टॉपिक लेकर। तो यार नया टॉपिक शुरू करने से पहले यार आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि जो कल वाली वीडियो है कि जिसमें हमारा टॉपिक था ट्रेन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिव ना, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है और काफ़ी मोहब्बतों का आप लोगों ने मुजाहरा किया है। यूट्यूब पे तो थोड़े कम व्यूज़ आए हैं, लेकिन फेसबुक पे माशाल्लाह आई थिंक 268 व्यूज़, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत है ना, उसको मोटिवेट करने के लिए बहुत है। तो कमेंट भी आए हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, कुछ लोगों ने गिला किया आवाज़ के मुतालिक। तो कोशिश है कि आज की वीडियो में उनको आवाज़ बेहतर आ रही होगी। तो खैर इन सब बातों को साइड पर रखते हुए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, अरे ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, अरे ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तुझे तो कदर कर इसकी, मिला है हुस्न तुझे तो कदर कर इसकी, अरे संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। ठीक है ना, ये दूसरी लाइन तो मैंने एम ही बोल दी, जो कि जिसका तुक नहीं बनता था यहाँ पे बोलने का, लेकिन जो पहली लाइन मैंने बोली है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, यानी कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि शहीन है तू परवाज़ है काम तेरा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। ठीक है ना, तो जो टॉपिक है दोस्तों आज का हमारा, उसमें उसके बारे में आप लोगों को टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के पता चल गया होगा कि नो एक्सक्यूज़ेस। ठीक है ना, नो एक्सक्यूज़ेस। आप लोगों ने एक्सक्यूज़ेस नहीं देने, ठीक है ना। आप लोगों ने ना काम करना है, कल करे सो आज, आज करे सो अभी इसी वक्त। ठीक है ना दोस्तों। तो अब दोस्तों ये जो है ना, शाहीन है तू परवाज़ है काम तेरा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, इसकी तशरीह करते हुए मैं आप लोगों को दोस्तों एक मिसाल दूंगा, तो समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, जो मिसाल मेरी होगी उस मिसाल का मतलब ये होगा कि ए बंदे तू खुद को पहचान कि अल्लाह ताला ने तुझे भेजा किस चीज़ के लिए। अगर तू खुद को पहचानेगा नहीं ना, तो तू कैसे ज़ाया होगा, तेरा कैसे ज़ाया होने का ख़तरा है, वो आप लोगों को ये मिसाल सुन के समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों शाहीन का बच्चा होता है ना, शाहीन का, वो अंडे से जिस वक्त निकलता है ना, अगर वो किसी हादसे की वजह से वो अगर अपने झुंड से जुदा, अपनी फैमिली से अगर वो जुदा हो जाता है ना, और अल्लाह ना करे, मिसाल है ना, वो अगर मुर्गियों में रह जाता है, ठीक है ना, तो अब वो बचपन से ना दोस्तों उसने मुर्गियों को ही देखना है। ठीक है ना, कि मुर्गियाँ पिंजरे में रहती हैं, फिर पिंजरे से जो है ना क्या कहते हैं उसमें आती हैं, बाहर आती हैं और चारा चुगती हैं। ठीक है ना, जो उनको मिलता है। तो इसी तरह दोस्तों एक वाक़या बनाने वाले ने एक वाक़या बनाया कि एक शहीन था, वो जैसे ही पैदा हुआ वो अपने झुंड से जुदा हो गया और मुर्गियों के झुंड में रह गया। मुर्गियों के मालिक ने उसे अपने पास रख लिया, तो वो उधर ही खाता था, उधर ही उनके साथ फिरता था। ठीक है ना, तो उस बेचारे को अपनी वैल्यू का पता ही नहीं था कि कहाँ उसकी जगह पहाड़ों की नोक में थी, बादलों में थी, और कहाँ वो इधर ज़मीन की खाक में रुल रहा है। ठीक है ना, तो उसकी कदर को पहचानने वाला एक उमर रसीदा एक आदमी एक दिन वैसे ही उस फार्म के पास से गुजर रहा था, तो उसने शहीन को मुर्गियों में दाना चुगते हुए देखा दोस्तों। ठीक है ना, अब समझने की कोशिश करना, उसने शहीन को दाना चुगते हुए देखा, तो वो फ़ौरन उस फार्म वाले के पास गया। उसने कहा यार ये शहीन तो मुझे दे दो। तो फार्म वाले ने कहा तुम इसका क्या करोगे? उसने कहा यार बस ये मेरा काम है, ये तुम मुझे दे दो। तो खैर पता नहीं उनके दरमियान पैसों का लेन देन हुआ क्या हुआ, लेकिन वो शहीन उस बाबे को मिल गया। ठीक है, तो वो उस शहीन को जो है ना पहाड़ों की ऊंचाई में ले गया, पहाड़ों की ऊंचाई वाली जगह पे ले गया, और वहाँ जाकर उस बाबे ने उस शहीन को एक ही बात बोली। ठीक है, कि मैं तुझे यहाँ से फेंकने लगा हूँ, ठीक है, आगे तेरी मर्ज़ी है, या तो तू गिर के मर जा या तो उड़ के बादशाह बन जा। ठीक है, यानी कि अपनी असल जो उसकी अहमियत है उसको पहचान जाना। तो फिर शाहीन तो फिर शाहीन है, बादशाही है, बादशाही तो ऐसे अल्लाह ताला की है, लेकिन क्या ही उसका स्टाइल है, क्या ही स्वैग है। ठीक है ना, तो उस बाबे ने ये बात कह के शहीन को जो है ना उस पहाड़ की उस ऊंचाई से दिक्का दे दिया। अब दोस्तों शहीन को जब दिक्का दिया गया ना,
تو وہ نیچے زمین کو دیکھتا تھا، اس کو اپنی موت نظر آتی تھی، لیکن وہ کہتا تھا یار یہ پر کیا ہے. میں تو اس نے مرغیوں کو دیکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. مرغی بیچاری بہت زور لگایا تو ایک شیڈ پہ چڑھ جاتی ہے، وہ بھی دیسی مرغی. پتہ نہیں وہ فارمی مرغیوں کے ساتھ بڑا ہوا تھا کہ دیسی مرغیوں کے ساتھ. خیر اگر وہ نیچے ہی جاتا تو اس نے مرنا تھا، لیکن اس نے کہا موت تو ایسے بھی ہے، تو کیوں نہ ایک بار یہ پر کھول کے دیکھے جائے. دوستو اس نے پر کھولے. وہ تھوڑا سا پہلے اس طرف گیا، تھوڑا سا پھر اس طرف گیا، تھوڑا سا اوپر گیا، تھوڑا سا نیچے گیا. اس کا لیول خراب ہوا، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کو سمجھ آ گئی دوستو. اس کو پتہ چل گیا اپنی طاقت کا، ٹھیک ہے. اس نے قابو پا لیا اپنی پرواز پہ. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوستو، پہلے تو اس نے وہ بابا جہاں پہ کھڑا تھا اس نے اس اونچائی کو عبور کیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسی پہاڑ کی نوک کی اونچائی کو عبور کیا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادلوں میں جہاں اس کا اصل مقام تھا وہ ادھر جا کے اڑنے لگا. تو دوستو اس ساری مثال کا لب لباب کیا ہے کہ انسان جب تک خود کو پہچانتا نہیں ہے نا، پتہ نہیں یہ بندے تجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تو ادھر زمین پہ جو ہے نا زمانے کو دیکھتے ہوئے زمانے کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے، جبکہ تجھے یہ نہیں پتہ کہ خود تو ایک رنگ ہے، ٹھیک ہے. ایسا رنگ جو جب پروان چڑھے گا، جو رنگ جب چمکے گا تو اس کی چمک سے پورا زمانہ روشنی پائے گا، تو وہ رنگ ہے بندے. تو وہ شہین نے بھی دوستو جب تک اس کے سر پہ پڑی نہیں، اس نے خود کو مشکل میں پایا نہیں، ٹھیک ہے. وہ علیحدہ بات ہے، اس نے خود کو مشکل میں خود نہیں ڈالا، اس کو ڈالا گیا مشکل میں. لیکن جب تک اس نے مشکل میں وہ پڑا نہیں، سختی میں پڑا نہیں، وہ خود کو پہچان نہ پایا. تو یہاں سے میرا پیغام جاتا ہے اپنے جیسے نوجوان نسل کو، ٹھیک ہے. اب دوستوں میں خود بھی کوئی زیادہ کوئی سکسیزفل پرسن نہیں ہوں، لیکن شکر اللہ پاک کی ذات کا. تو دل کرتا ہے آپ لوگوں سے ایسے باتیں کرنے کا، میری اپنی بھی تربیت ہو جائے گی اور میں بھی میرا کوئی ایک جملہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو کام بن جائے یار. تو دوستو اسی طرح ہی اس شہین کی طرح میرا نوجوان نسل کو پیغام ہے کہ اے جوانوں خود کو پہچانو، ٹھیک ہے. کہ رب سونے نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں کس چیز کے لیے بنایا ہے. یار جو چیز تم میں ہے نا وہ چیز کسی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ بات ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنی ہو سکتا ہے پہلے کبھی نہ سنی ہو. وہ انڈیا کا ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے. مجھے اس کا نام بھی نہیں آتا دوستوں، جو سیدھی بات ہے مجھے نام نہیں آتا اس کا. اینکے پہنتے اور سوٹ بوٹیڈ ہوتا ہے نا، جو اس کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں. یار وہ ہے ہندو، لیکن بات وہ بڑی پیاری کر گیا. اب وہ ایک شو میں تھا نا دوستو، اس نے اپنی جیب میں سے نا $100 کا نوٹ نکالا، $100 کا. اس نے وہ ہال میں بیٹھے سب لوگوں کو اس طرح اوپر کر کے 100 کا نوٹ دکھایا اور کہا یہ کتنے کا نوٹ ہے. تو سب نے کہا یہ $100 کا نوٹ ہے نا. اس نے کہا اچھا. اس نے اس نوٹ کو دوستو ایسے کیا، فل کچھ مچو کر کے نا خراب نہ کر دیا، سروٹ اس پہ آ گئی. اس نے پھر اس نوٹ کو بڑے پیار سے کھولا اور کہا دوستو اب یہ کتنے کا نوٹ ہے. لوگوں نے کہا یہ اب بھی $100 کا نوٹ ہے. اچھا. اس نے پھر اس نوٹ کو بند کیا، ٹھیک ہے. اس نے اس نوٹ کو زمین پہ پھینکا، اس کے اوپر چھلانگیں ماری، اس کو چھت کی نوک پہ پھینکا، اس کو پھر زمین کی خاک میں پھینکا، پھر اس کے اوپر کودا، سب کچھ کیا صحیح. اس کے ساتھ خطرناک قسم کا سلوک کر کے نا اس نے اب لوگوں سے پوچھا دوستو اب یہ نوٹ کتنے کا. لوگوں نے کہا $100. تو اس موٹیویشنل اسپیکر نے پتہ جواب میں کیا کہا کہ مائی فرینڈس یو ہیو لرنڈ اے ویری امپورٹنٹ لیسن. وہ لیسن کیا ہے کہ یار دوستو جیسے میں نے $100 کے نوٹ کو دبایا، اس کو میں نے مسئلہ، اس کو میں نے ٹھڈے مارے، اس کو میں نے چھت پہ پھینکا، جیسے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی نا، تو یار زمانہ تجھے لاکھ برا کہے، زمانہ تجھے لاکھ تجھے گالیاں دے، لاکھ تیرے ہنر کا مذاق اڑائے، لیکن یار پھر بھی تم تو تم ہی ہو نا، تم ہی ہو سالہ. جو تم کر سکتے ہو وہ کسی کا باپ نہیں کر سکتا. تو دوستو اس کی یہ بات کہہ لو مجھے سمجھ آ گئی. یعنی کہ جس طرح وہ $100 کا نوٹ تھا، اس کو جب تک وہ پھٹا نہیں، یعنی کہ مرا نہیں، تو اس سے پہلے تک جو ہے اس کی جو ویلیو رہی ہے، چاہے جتنا مرضی اس کو مارا گیا، جتنا مرضی اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کی ویلیو میں کسی کے باپ نے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ $100 تھا، $100 ہی رہا. اسی طرح ہے بندے، جو خاصیت تجھ میں رکھ دی گئی ہے، زمانہ لاکھ تجھے برا کہے، تم تو تم ہی ہونا یار. جو تم کر سکتے ہو وہ کسی کا باپ نہیں کر سکتا. تو دوستو ایکسکیوزز نہیں دینے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، کہ یار یہ کام تو یار بہت مشکل ہے، یار یہ تو 40 کلو ویٹ ہے، یار یہ تو میں نہیں اٹھا سکتے. یار ٹرائی. ایک دن پہلے دن تم اٹھاؤ گے، تم اس کو ایک سائڈ سے اٹھاؤ گے، 2 دن 3 دن تمہارے پھر مسل میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم 4-5 دن کی پریکٹس کے بعد تم اس کو گھسیٹ پاؤ گے، دونوں ہاتھ ڈال کے اس بوری کو. پھر 40 کلو کے وزن کو قریب تم تھوڑا پل کر پاؤ گے، تمہارے مسل آہستہ آہستہ گین ہوں گے. ایک دم سے تم کہہ رہے ہو 40 کلو کا وزن تم اٹھاؤ، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو بس ایکسکیوزز نہیں دینے، سٹارٹ کرنا ہے، 0 سے سٹارٹ کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ تم دیکھو گے کہ
تم میں حسن آئے گا، تمہارے اس ہنر میں حسن آئے گا، اور زمانہ بھی تجھے سلام کرے گا، اور تیرے والدین بھی تجھ سے خوش ہوں گے تیرے اس ہنر کی کارکردگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور سب کچھ سیٹ ہو جائے گا دوستوں. بس ایکسکیوزز نہیں دینے، کام میں پڑ جانا. یہ تھے میرا سارا لب لباب. یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے مثال دے کے میں مدعے پر اس لیے آیا نا کہ یار آپ لوگ سمجھ سکو. کل کرے سو آج، آج کرے سو ابھی، اسی وقت. جو لوگ دوستوں کل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا، وہ کل کبھی آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یار مت دیکھ اپنے ہاتھ کی قسمت کی لکیروں کو، مت دیکھ اپنے ہاتھ کی قسمت کی لکیروں کو، کیونکہ لکیریں تو قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو اپنی ذات پہ باتیں کرنا بند کرو. یار میں تو ادھر پیدا ہو گیا، یار میں تو یہ نہیں کر سکتا، یار یہ کام میرے پہنچ سے باہر ہے. یار لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ. یار 4000 کلومیٹر کا بھی سفر ہونا اسٹارٹ پہلے قدم سے ہی ہوگا. کار کے پہلے ایکسیلیٹر سے ہی ہوگا، پہلے وہ پاؤں رکھنے سے ہوگا ایکسیلیٹر پہ. ایسے کوئی سفر سٹارٹ نہیں ہوتا. تو سٹارٹ تو لو یار، باقی پھر اللہ خیر کرے گا، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایٹ دی اینڈ میں وہی بولوں گا، شہین ہے تو پرواز ہے کام تیرا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو خیر دوستوں، اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے دل سے معذرت. تو میں بھی دوستوں ایک ادنا سے انسان ہوں. انسان بے شک خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، معصوم صرف فرشتے ہیں. تو میں انسان، تو مجھ سے بھی اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دینا. تو باقی دوستوں اگر میری کوئی بات پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا اور اچھا سے کمنٹ ویڈیو کے نیچے کر دینا. تو خیر دوستوں، اگر آپ لوگوں کو میری یہ گفتگو پسند آتی ہے تو ایٹ لیسٹ دوستوں اگر جن بھائیوں کے پاس پیکج ہوتا ہے تو وہ یوٹیوب پہ جا کر دیکھو تو شاید آپ کے بھائی کو زیادہ فائدہ ہو. خیر فیس بک پہ بھی فائدہ ہے لیکن یوٹیوب پہ جا کے دیکھو چینل پہ تو زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو بس اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیے، اپنوں کو خوش رکھیے اور اپنوں میں خوش رہیے. اور اسی بات کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ اپنے ہوسٹ جنید مغل کو دیجیے اجازت. ملتا ہوں آپ لوگوں سے کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، بائے بائے.